ناظرین، کیا واقعی ریاستی فیصلے اتنے غیر متوقع ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی دن میں عوام کی جیبوں پر کاری ضرب بھی لگائی جائے اور پھر اگلے ہی دن اسی کو ریلیف کا نام دے کر پیش کیا جائے؟ کیا یہ معیشت کی مجبوری ہے یا پالیسی سازی میں ایسا خلا پیدا ہو چکا ہے جہاں فیصلے عوامی مفاد کے بجائے وقتی ضرورتوں یا مخصوص مفادات کے تحت کیے جا رہے ہیں؟ کیا ایک عام شہری کی زندگی اب صرف اعداد و شمار کا کھیل بن کر رہ گئی ہے، جہاں کبھی قیمتیں آسمان کو چھوتی ہے اور کبھی اچانک نیچے آ جاتی ہے، مگر نقصان ہمیشہ عوام کا ہی ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہر گلی، ہر بازار اور ہر گھر میں گونج رہے ہیں، کیونکہ معاملہ صرف پیٹرول کی قیمت کا نہیں بلکہ اعتماد، شفافیت اور حکمرانی کے پورے نظام کا ہے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ان سائٹ پاکستان۔ ناظرین کرام، ایران میں جاری کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی صورتحال کو جواز بنا کر حکومت پاکستان نے پہلے پیٹرول کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ کرتے ہوئے اسے 460 روپے فی لیٹر تک پہنچا دیا۔ یہ اضافہ نہ صرف تاریخی قرار دیا جا رہا ہے بلکہ اس نے عوامی زندگی کے ہر پہلو کو براہ راست متاثر کیا۔ جیسے ہی قیمت میں اضافہ ہوا، ملک بھر میں ایک زنجیری رد عمل دیکھنے میں آیا۔ ٹرانسپورٹ کے کرائے فوری طور پر بڑھا دیے گئے، مال برداری مہنگی ہو گئی، جس کے نتیجے میں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھ گئی۔ آٹا، چینی، گھی، سبزیاں، پھل، دودھ، سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ہسپتالوں کے اخراجات بڑھے اور ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مزید مشکل ہو گیا۔ کاروباری طبقے نے فوری رد عمل دیا۔ تھوک مارکیٹوں میں قیمتیں بڑھا دی گئی، جبکہ پرچون فروشوں نے بھی اسی رفتار سے نرخ اوپر کر دیے۔ اس دوران کسی قسم کی نگرانی یا کنٹرول کا مؤثر نظام نظر نہیں آیا، جس کے باعث مہنگائی نے ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا، اس نے پورے معاملے کو مزید پیچیدہ اور متنازع بنا دیا۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے خود سامنے آ کر اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے اور نئی قیمت 380 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ بظاہر یہ ایک بڑا ریلیف دکھائی دیتا ہے، لیکن سوالات یہاں سے شروع ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا سوال، کیا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت ایک ہی دن میں اس قدر گر گئی تھی کہ 80 روپے کی کمی ممکن ہو گئی؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کل کا اضافہ کس بنیاد پر کیا گیا تھا؟ دوسرا سوال، اگر حکومت کے پاس قیمت کم کرنے کی گنجائش موجود تھی تو کیا یہ گنجائش پہلے دن بھی موجود نہیں تھی؟ اگر تھی تو پھر عوام پر 460 روپے فی لیٹر کا بوجھ کیوں ڈالا گیا؟ تیسرا اور سب سے اہم سوال، اس ایک دن کے دوران ملک بھر میں کروڑوں لیٹر پیٹرول فروخت ہوا۔ اگر فی لیٹر 80 روپے اضافی وصول کیے گئے تو مجموعی طور پر اربوں روپے عوام کی جیبوں سے نکالے گئے۔ یہ رقم کہاں گئی، کس کے پاس گئی، اور کیا اس کا کوئی حساب عوام کے سامنے رکھا جائے گا؟ یہاں ایک حساس پہلو بھی زیر بحث آ رہا ہے۔ کیا اس اچانک اضافے اور پھر کمی کے درمیان کچھ محسوس حلقوں نے فائدہ اٹھایا؟ کیا بڑے پیمانے پر ذخیرہ اندوزی کی گئی؟ کیا بااثر افراد یا اداروں کو اس اتار چڑھاؤ کا پیشگی علم تھا؟ اگر تھا تو کیا یہ معلومات سب کے لیے یکساں دستیاب تھی یا صرف چند لوگوں تک محدود تھی؟ عوامی رد عمل اس وقت انتہائی شدید ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر عوام کھل کر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ کھلا تضاد ہے، پہلے عوام کو جھٹکا دینا، پھر تھوڑی کمی کر کے ریلیف کا تاثر دینا۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے جس کے ذریعے عوام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ایک عام شہری یہ پوچھ رہا ہے، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز فوراً مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو چیزیں سستے کیوں نہیں ہوتی؟ کیا اس ملک میں قیمتیں صرف بڑھنے کے لیے، کم ہونے کے لیے نہیں؟ ماہرین معاشیات بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق قیمتوں میں اس قدر غیر متوقع اور تیز اتار چڑھاؤ پالیسی سازی میں عدم استحکام کی نشاندہی کرتا ہے۔
اس سے نہ صرف عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے بلکہ سرمایہ کاروں کے لیے بھی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ مزید گہرائی میں جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پٹرول کی قیمت میں بڑا حصہ ٹیکسوں، لیویز اور دیگر حکومتی محصولات کا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا ایک دن کے اندر اندر ان ٹیکسوں میں کمی کی گئی؟ اگر ہاں تو اس کا باضابطہ اعلان اور تفصیل کیوں سامنے نہیں آئی، اور اگر نہیں تو پھر قیمت میں 80 روپے کی کمی کس بنیاد پر کی گئی؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے بڑی حد تک درآمدات پر انحصار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود قیمتوں کے تعین میں شفافیت کا فقدان ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ عوام کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اصل لاگت کیا ہے، ٹیکس کتنے ہیں اور حکومت کا حصہ کتنا ہے۔ ناظرین، یہاں اصل بحران صرف مہنگائی نہیں بلکہ اعتماد کا بحران ہے۔ جب فیصلے اچانک ہو، وضاحت نہ ہو اور نتائج بار بار عوام کے خلاف جائے تو سوالات جنم لیتے ہیں۔ آج عوام یہ پوچھ رہی ہے، کیا یہ سب کچھ عوام کے مفاد میں ہو رہا ہے؟ کیا حکومت کے پاس کوئی واضح اور مستقل معاشی پالیسی موجود ہے؟ کیا مستقبل میں بھی اسی طرح کے فیصلے دیکھنے کو ملیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا عوام کو کبھی سچ بتایا جائے گا؟ ناظرین کرام، یہ وقت ہے کہ ان سوالات کے جواب دیے جائیں، کیونکہ خاموشی اب ممکن نہیں، اور اگر شفافیت نہ آئی تو یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ ایک بڑے عوامی بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جہاں اعتماد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور جب اعتماد ختم ہو جائے تو پھر کسی بھی نظام کا قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائٹ پاکستان۔ اللہ حافظ۔